الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے جن قوموں کے عروج اور زوال کی داستان عبرت کے لیے بیان کی ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے، ان میں سب سے تفصیلی تذکرہ قرآن کریم نے یہودیوں کا میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن کریم نے جن قوموں کے عروج پھر ان کے زوال کی داستان بیان کی ہے، ساتھ ساتھ ان کے عروج کے اسباب کیا تھے اور ان کے زوال کے اسباب کیا تھے، قرآن کریم نے وہ بھی بیان کی۔ اتنا اہتمام قرآن کریم نے کیوں کیا ہے؟ مقصد مجھے اور آپ کو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو سمجھانا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے یہاں قوموں کے عروج کے اسباب یہ ہیں، تم سے پہلے فلاں فلاں قوموں نے یہ اسباب اختیار کیے، ہم نے ان کو دینی دنیاوی اعتبار سے یہ فضیلتیں عطا کی، اور اس قوم کا جب زوال ہوا تو ان میں یہ بیماریاں، یہ جرائم،
یہ نالائقیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ ہم نے پھر ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ پہلی قوموں کے تذکرے پر مشتمل ہے، بلکہ بعض علماء کی تو رائے یہاں تک ہے کہ قرآن کریم تہائی کے قریب، بھئی 10 پارے بنتے ہیں، تہائی کے قریب اسی موضوع پر مشتمل ہے۔ اور سب سے زیادہ قرآن کریم نے جس قوم کا تذکرہ کیا ہے، میرے اور آپ کے سامنے سب سے زیادہ جس قوم کی داستان رکھی ہے وہ قوم یہود ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ قوم یہود ہے۔ اتنا تفصیل سے تذکرہ ان کے عروج کا، پھر ان کے زوال کا، عروج کیسے ہوا، زوال کیسے ہوا، قرآن کریم نے یہود کا اور ان کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا۔ اتنا اہتمام کیا قرآن نے کہ ان کا تذکرہ، قرآن کا خلاصہ جب خود قرآن نے سورہ فاتحہ کی شکل میں بیان کیا تو اس میں بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم، مغضوب سے کون مراد ہے؟ مفسرین کی رائے ہے مغضوب ولا الضالین، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ مولا کریم ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں، سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ اے میرے اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راہ پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، جن پر اللہ کا، میں یوں بھی ترجمہ کر سکتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا کریم ہمیں یہودی اور عیسائیوں کی راہ پر نہ چلانا۔ اسی لیے نظم قرآن، بھائی ذرا توجہ کرنا، یہ ایک علمی بات ہے، نظم قرآن ایک بہت علمی موضوع رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا، علوم القرآن میں اس میں نظم قرآنی، قرآن کی صورتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، قرآن کی آیات کا آپس میں کیا ربط ہے، اس کو کہا جاتا ہے نظم قرآنی۔ یہ بہت علمی موضوع ہے اور اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، مفسرین نے بڑی علم کی جولانیاں دکھائی ہیں اس میدان میں کہ قرآن کا یہ جو نظم ہے، یہ جو صورتیں ہیں، مثلا سورہ فلق کو پہلے کیوں رکھا ہے، سورہ ناس کو بعد میں کیوں رکھا ہے، سورہ ناس جو ہے وہ پہلے بھی آ سکتی ہے اور سورہ فلق آخر میں بھی آ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے جب آغاز کیا الحمدللہ اور ختم کہاں کیا؟ والناس پر۔ اللہ سے شروع کیا، انسان پر ختم ہوئی بات۔ کہاں سے شروع کی؟ اللہ سے۔ اور قرآن ختم کہاں ہوا؟ انسان پر آ کر۔ کیوں؟ چونکہ پورا قرآن کریم اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کو اللہ سے جوڑے۔ انسان کو کس سے جوڑے؟ اللہ سے جوڑے۔ اس لیے آغاز ہوا الحمدللہ سے اور ختم ہوا کس پر؟ الناس پر۔ یہ آخری کلمہ اور پہلا کلمہ یہ آپس میں پیوست ہیں، ان کا کوئی تعلق ہے، اس کو کہا جاتا ہے نظم قرآنی۔ نظم قرآنی میں ایک مسئلہ یہ ہے جس کا تعلق میرے موضوع سے ہے کہ قرآن نے قرآن کریم نے اپنے آغاز میں ہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیوں رکھا؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیوں رکھا؟ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ جو ہے یہ عادی یہودیوں کی بغیرتی، خباثت، ان کے جرائم پر مشتمل ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے یہ آدھی کے قریب عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ بھائی آپ حضرات میں جو قرآن کا ترجمہ تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ اس کو محسوس کریں گے۔ سورہ بقرہ کا آدھا حصہ کس پر ہے؟ یہود پر۔ اور سورہ آل عمران کا آدھا حصہ شروع والا کس پر ہے؟ عیسائیوں پر۔
سورہ فاتحہ میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اجمال ہے۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ابتدائی حصہ میں ان دونوں قوموں کی داستان قرآن نے تفصیل سے کیوں رکھی؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھ آ جائے کہ یہودی جن جیسا عروج اللہ نے کسی قوم کو دیا ہی نہیں، جس کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ عیسائیوں کو اللہ نے بہت عروج دیا، ان قوموں پھر زوال کیوں آیا؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان خباثتوں سے، ان جرائم سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے۔ اب یہودی جو ہیں ان کا عروج بڑا عجیب ہے۔ اگر یہودیوں کی عروج کی داستان پڑھنی ہو تو آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجئے۔ بھائی کس کا مطالعہ کر لیجئے؟ سورہ یوسف کا۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو جب عروج دیا، قرآن نے بہت ساری جگہ اس کو بیان کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا سب سے زیادہ رسول کن میں آئے؟ بنی اسرائیل میں۔ ان کو قرآن نے فضیلت دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ انہی بنی اسرائیل کا مقابلہ ہوا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو کیا دیا؟ عروج دیا۔ اللہ نے سارے رسول، اتنے رسول کسی قوم میں نہیں آئے جتنے رسول بھائی یہودیوں میں آئے۔ اور سلسلہ شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، تورات سے شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، لمبا سلسلہ ہے۔ میں بلا مبالغہ یوں کہہ سکتا ہوں پتہ نہیں 40,000 رسول آئے ہوں گے یا 50,000 نبی آئے ہوں گے۔ بھائی یہ سارے کن میں ہیں؟ بنی اسرائیل میں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان سلطنت عطا کی، اصل میں یہ سلطنت کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ بھائی اصل میں یہ سلطنت کس کی تھی؟ یہودیوں۔ اللہ نے یہودیوں کو اتنا عروج دیا، اتنا عروج دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے عروج کو جب زوال میں بدلا، ان کے عروج کو جب زوال میں بدلا، قرآن کریم ان کے زوال کو بیان کر رہا، کونوا قردۃ خاسئین۔ پھر کچھ یہودی وہ بھی تھے جن کو اللہ نے ذلیل و رسوا بندر بنایا، ان کی شکلیں مسخ ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر طرح طرح کا عذاب ہوا، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہودیوں کے خلاف جنگیں لڑی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو مدینہ سے نکالا سورہ احزاب میں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ان کا تذکرہ ہے، بلکہ تینوں میں سے ایک قبیلے کے جنگجو نوجوانوں کو تو مدینہ میں حضور نے قتل کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ قتل کیا، چونکہ یہودیوں نے خود یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے ہمیں وہ کیا ہے؟ منظور ہے۔ سعد بن معاذ نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے جو بغاوت کرے، وعدہ خلافی کرے، جو معاہدہ توڑے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ لہٰذا میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ اس قبیلہ کے سارے نوجوانوں کو کیا کیا جائے، اور سر عام بازار میں ان کے پورے نوجوان، ان کے جو جنگجو تھے، جو جنگ کے قابل لوگ تھے، ان کو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قتل کیا، اور پھر ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ اور پھر رسول اللہ پھر بھی یہ باز نہ آئے، حضور علیہ السلام نے پھر جنگ خیبر ان سے لڑی، اور ان کو، ان کی قوت کو توڑا، ان سے جزیہ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکالا، حالانکہ کسی کو نہیں نکالا، صرف یہودیوں کو نکالا۔ یہ قرآن ان کے زوال کی داستان بیان کر رہا ہے۔ یہ میرے موضوع کی تمہید تھی جو مجھے بیان کرنا ہے۔ اب میری ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہودیت کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ آیا وہ سبب کبھی ہمارے یہاں تو نہیں پایا جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرکتیں یہودی کریں گے تمہارے اندر بھی، وہ مشہور حدیث کیا ہے؟ یہودیوں کے کتنے فرقے ہوں گے؟ بھائی وہ تو آتی ہے آپ کو سب کو، 72۔ تمہارے کتنے ہوں گے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اگر کسی بنی اسرائیل میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی کی ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے، وہی حالات پیش آئیں گے۔ یعنی یہودیوں کے زوال جن اسباب پر ہوا ہے وہ امراض ہمارے یہاں بھی پائے ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم جو زوال کا شکار ہیں ہمارے اندر وہی امراض ہوں۔ ہم جو زوال کا اس وقت ہر کوئی رونا روتا ہے کہ جی مسلمان کا عروج گیا، ہم زوال میں ہیں، ہم پستی میں ہیں، اور اس پر مسلمان علماء نے، دانشوروں نے، مفکرین نے، خیر خواہوں نے اور مسلمان داعیین نے بہت بحث کی ہے کہ مسلمانوں کی پستی کے کیا اسباب ہیں۔ میں عرض کروں اس میں بنیادی سبب یہ ہے کہ جو کچھ یہودیوں کی بیماریاں تھیں وہ رفتہ رفتہ اگرچہ اس درجے کی نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہودی آج بھی پوری دنیا کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ جب تک جیسے ہی یہود کو عروج ملے گا اللہ کی زمین پر امن ہو سکتا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو عروج ملا، ہندوستان کی قیادت مسلمانوں نے 700-800 سال کی، ہندوستان امن میں رہا، اسپین میں رہی، امن میں رہا، عراق و بغداد و بخارا و افغانستان مسلمانوں نے جہاں جہاں حکومت کی ہے وہاں مسلمانوں نے انسانیت کی بہت خدمت کی ہے۔ یہودیت جیسے جیسے اب اکیلا اسرائیل ہے، چھوٹا سا ملک ہے، بھائی پوری دنیا کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے یہودیوں کو عروج ملے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ایسی گندی مچھلی ہے کہ جس تالاب میں جائے گی سارے تالاب کو کیا کرے گی؟ تباہ کرے گی۔ اب یہودیوں میں ایسی بیماریاں کون سی تھیں ان کو میں نے اور آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ میں کچھ باتیں، یہ ساری جو باتیں میں عرض کروں گا یہ پہلا پارہ ہے سارا، بھائی یہ ساری تفصیل کہاں ہے؟ پہلے پارے میں۔ آپ حضرات جا کے پہلے پارے کا مطالعہ اور تفسیریں دیکھ لیں گے تو آپ میری باتوں کی تصدیق کریں گے کہ قرآن نے پورے پارے میں یہودیوں کی خباستیں بیان کی ہیں۔ یہودیوں کی بیماریوں میں سے، یہودیوں کی خباستوں میں سے ایک خباست یہ تھی، ذرا اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، وہ بڑی اہم ہے، اگر وہ سمجھی نہ جائے تو اس موضوع کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لانے والوں کو اللہ کی زمین پر کسی نہ کسی نام سے پکارا گیا ہے۔ بھائی توجہ کرنا ذرا، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتوں میں، سارے دینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو کسی نہ کسی نام سے پکارا گیا۔ یہودی ایک نام ہے، نصارہ یہ کیا ہے؟ ایک نام ہے۔ یہ مقصد نہیں تھے، یہ مقصد نہیں تھے، اصل بنیاد تھی اوصاف، کمالات، ایمان، عمل صالح، توحید، تقوی، کردار، سیرت، سچائی، دیانت۔ اصل چیزیں یہ تھیں انبیاء علیہ السلام کے دینوں میں۔ جو سچے لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں ان کو یہودی بھی کہا گیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صحیح یہودی جنہوں نے تورات پر عمل کیا، بھائی وہ کیا تھے؟ اللہ کے مقرب بندے تھے، وہ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے۔ لیکن بعد میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ اب ذرا سمجھیے تفصیلات۔ عیسائیوں کے جرموں میں سے ایک جرم یہ تھا کہ پھر یہودیوں نے یہ جو اپنا نام ہے نا یہودی، فضیلت کے لیے اسی نام کو تجویز کیا، اور یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ آخرت کی ساری فضیلتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل صرف اسی کو ملے گا جو کیا ہوگا؟ یہودی۔ بھائی جو کیا ہوگا؟ اپنی یہ جو نسبت تھی نا، اسی نسبت کو معیار فضیلت سمجھ لیا۔ کسی یہودی کے پاس ایمان ہو یا نہ ہو، بھائی نیند تو نہیں آ رہی،
میں مشکل موضوعات سے بھائی ڈرتا ہوں جمعے میں، میرا بھی جی چاہتا سوکھے سوکھے بیان کروں، نہ زور لگے، چونکہ آپ علمی ذوق ماٹھا ہے ذرا تو آپ سونے لگ جاتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے سب کی؟ توجہ رکھو میری طرف۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ اپنی اس نسبت کو پوجا، اس نسبت کی پوجا شروع کر دی۔ یہودی ہونا ہی اللہ کے مقرب ہونے کے لیے کافی تھا۔ اس کے پاس ایمان ہو یا نہ ہو، اس کے پاس نیک عمل ہو یا نہ ہو، نجات کے لیے یہودیوں کے یہاں بھائی صرف کیا کافی ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم نے کہا، یہودی کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، یہودی کہتے ہیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے۔ بھائی جنت میں صرف کون جائے گا؟ یہودیوں کا دعویٰ تھا پہلے پارے میں خود، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں جنت میں صرف وہ جائے گا جو کیا ہوگا؟ یہودی ہوگا یا کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی بات ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے، یہودی کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم یہ کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان کو کہو نا نا نا، اصل ملت ابراہیمی ہے، یہودی ہونا اور عیسائی ہونا یہ اصل نہیں ہے۔ بلکہ اس حد تک یہودی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی روحانی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودیوں نے جو جرم کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودی ذلیل ہوئے، ان کے عروج کو اللہ نے زوال میں بدل دیا اور ان کی شکلیں مسخ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے زمین کا اقتدار چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتیں توڑ دی۔ ان کا ایک جرم یہ تھا کہ صرف اپنی نسبت کے پجاری تھے۔ بھائی کس کے پجاری تھے؟ اپنے نسبت کے پجاری۔ اسلام آیا، اسلام نے کہا نسبت کی کوئی حیثیت، نام کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت، اصل ہے ایمان، اصل ہے عمل صالح۔ اسی لیے قرآن کریم نے میرا اور آپ کا نام کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ قرآن نے کسی جگہ یہودیوں نے کہا نہ کونو، تم یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ کامیابی پا جاؤ گے۔ قرآن نے کہا نہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جس نے نیک عمل کیا اور اس کا ایمان بھی ہو، جنت میں وہ جائے گا۔ اس لیے بھائی پورے قرآن میں مجھے اور آپ کو قرآن کس لفظ سے خطاب کرتا ہے؟ سارے بولو ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ او ایمان والو، کوئی ایمان والو جو ہے نا یہ ایک وصفی نام ہے۔ قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کہے گا من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیکی لائے گا۔ قرآن کریم نے کہا جناب ہمارے یہاں مغفرت کے لیے یہودی ہونا عیسائی ہونا کافی نہیں ہے، وہاں دیکھا کیا جائے گا؟ تمہارا عمل، تمہارا ایمان۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ کل قیامت والے دن تمہاری قدر و قیمت جو لگے گی وہ اوصاف، کمالات، خوبیاں، تقوی کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقا، قرآن نے کہا متقی،
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مسلمانوں، سارے کان کھول کر سن لو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، جس نے آخرت کو مانا، جو ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی کی مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی لفظ یہودی، جس کے پاس یہودی ٹائٹل اور لیبل ہوگا، یا عیسائیت کا جس کے پاس ٹائٹل ہوگا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اب آئیے، یہودیوں نے صرف یہودی ہونا کافی سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم یہ غلطی تو نہیں کر رہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں ایک بات عرض کر دوں۔ میں نے ابھی پرسوں غامدی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا۔ ان سے غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، جناب جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے مسلمان ہی کہا جائے گا، بس۔ کسی کے مسلمان ہونے کا معیار غامدی صاحب کے یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہے؟ بھائی یہ معیار کافی ہے؟ نہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے؟ مسلمان۔ خوارج اپنے آپ کو کیا کہتے تھے جنہیں حضرت علی اور صحابہ سے جنگیں لڑی؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ توبہ نعوذ باللہ، حضرت علی اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو کافر کہتے تھے۔ اب اگر توبہ نعوذ باللہ حضرت علی اگر کافر ہیں تو پھر دنیا میں کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خارجیوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کافر ہیں۔ اب غامدی صاحب کہتے ہیں، جناب جو اپنے آپ کو مسلمان کہے بس اس کو مسلمان کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ جناب یہ یہودیت کا دعویٰ ہے۔ جو اپنے آپ کو یہودی کہے گا بس وہ یہودی ہے، جنت اس کا پکا ٹھکانہ ہے۔ اور یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم یہودیوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اگر جہنم کی کوئی مجبوری ہوئی ہمارے قریب لگنے کی تو چند دن۔ بھائی سمجھ پائے ہو؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، نسبت کا کوئی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل ہے ایمان، اصل ہے تقوی۔ اب ہے اگلی بات۔ اب آپ پھر مجھے بزدل کہیں گے، اگلی بات کرنے سے میں ڈرتا ہوں، ڈکے چھپے الفاظ میں کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ناراض نہ اور جمعے کے بعد مجھے پکڑ نہ لو۔ وہ کیا ہے؟ آیا ہم بھی یہودیوں کی طرح صرف اپنی نسبت کو تو لیے نہیں پھر رہے؟ بھائی مسلمانوں میں ہے یا نہیں؟ مسلمانوں میں بالکل ہے۔ ہم فلاں پیر صاحب سے بیعت ہے، ہمارے پیر کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اتنا کوٹا دے دیا ہے، بس ہم اپنے پیر کی قیادت میں سارے کہاں جائیں گے؟ نیک عمل ہو یا نہ ہو۔ ہمارے یہاں سیدوں کو دیکھ لو، جو مصنوعی سید ہے، منہ سے بدبو اتنی آئے گی کہ 3 فٹ دور نہیں بیٹھ سکتے۔ نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ میں ایک جگہ گیا، شاہ صاحب آگے جی، اچھے ہم ایک جگہ بیٹھے تھے جی شاہ صاحب آگے جی، کسی کام سے گئے تھے جی، کھڑے ہو جائیں شاہ صاحب آگے۔ چلو ٹھیک ہے جی، آ جائے گے شاہ صاحب آ کے بیٹھے تو پورے ماحول میں بدبو پھیل گئی۔ ہاتھ میں 3-4 کڑے، مندریاں۔ میں نے ان شاہ صاحب کا حلیہ دیکھا تو جی سلام لینے والوں نے جھک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، شاہ صاحب کو بٹھا لیا، بات شروع ہو گئی۔ اب باتوں میں لمبی بات ہے، چلتے چلتے میں نے شاہ صاحب سے کہا ذرا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سنائیے۔ میں نے یوں پڑھ کے کہا۔ اب شاہ صاحب کو آئے نا، ہیں شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سید کی سین کو بھی سلام۔ بھئی آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ سید کی سین کو بھی سلام۔ جی سید ہے، ہمارے یہاں سید نسبت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے سید ہونا کافی ہے، وہ بھنگ پیتا ہو پھر بھی جنتی ہے۔ اس نے لوہے سونے کے کسی چیز کے کڑے پہن رکھے ہوں گے، وہ پھر بھی سید جنتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4.5 ماشے کی انگوٹھی پہنی ہے، وہ بھی چاندی کی پہنی ہے، وہ بھی زینت کے لیے نہیں پہنی، بطور مہر پہنی ہے۔ جس وقت
دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کا خط لکھنا تھا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب بادشاہ لوگ اس وقت تک خط کو وصول ہی نہیں کرتے جس کے اوپر مہر نہ ہو. حضور کے زمانے میں اس طرح مہر نہیں بنتی تھی، انگوٹھی میں بنتی تھی. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انگوٹھی نہیں پہنی، اس وقت بنائی گئی. اور اللہ کے نبی یہ جو نگینہ تھا نا جس کی طرف محمد رسول یہ لکھا ہوا تھا، یہ اندر کی طرف کرتے تھے. کس کی طرف کرتے تھے؟ اور یوں مہر لگا دیتے تھے جب کسی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ بھی چاندی کی تھی، 4.5 ماشے کی تھی. اب یہ سید صاحب ہیں، بھنگ بھی پیتے ہیں، ان کو نماز کا کوئی لینا دینا نہیں، قرآن کی کسی چیز کا پتہ نہیں. انہوں نے 4 مندریاں پہن رکھی ہیں لیکن پکے جنتی ہیں. کیوں؟ سید ہیں. تو بھائی اگر یہ سید سیدھا جنتی ہے پھر اس یہودی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے عداوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں. جناب یہ بھی کہتے ہیں صرف سید ہونا کافی ہے، صرف نسبت ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھا. آپ علیہ السلام یوں تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو واعظ فرمایا. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، صحیح مسلم میں ہے. حضور نے جب دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے جو پہن رکھی ہے. اور آگے حضور کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہم آپ کے یار ہیں، جنت ہمارا پکا ٹھیکہ ہے. حضور سے بڑا بھائی کوئی پیر ہے؟ وہ کہہ سکتے تھے ہم پیروں کے امام کے مرید ہیں، جنت نہیں. بس ان کو پتہ تھا، اسی ہستی نے سکھایا کہ عمل کے بغیر. جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا اس صحابی نے انگوٹھی نکال لی، پوری مجلس کے کنارے پر سب کے سامنے دے ماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لگے، انگوٹھی وہیں پڑی ہے. ایک صحابی نے ان سے کہا بھائی انگوٹھی اٹھا لو، مردوں کے لیے حرام ہے. یہی مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. یہ اٹھا لو، گھر جا کے اپنی بیوی کو دے دینا. اس صحابی نے کہا نا، جو انگوٹھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پھینک دی اب اس کو اٹھانا گوارا نہیں ہے، وہی دفع ہو. نہیں اٹھایا. کس لیے پھینکی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر. ان کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل حیثیت کس کی ہے. یہودیوں نے صرف قرآن کہہ رہا ہے. یہودی کہتے تھے قالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، تمہارا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم کیا ہو جائے؟ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو جنت کا ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. آج ہمارے یہاں بھی یہی کچھ ہے. ہم اپنی نسبتیں لیے پھرتے ہیں کہ جس کے پاس جو نسبت ہے وہ کہتا ہے بس میری مغفرت کے لیے یہ نسبت ہے. اگر میں تھوڑا سا دلیری کر کے اگلی بات بھی کہہ دوں، ہمارے یہاں کیا ہے، جنتی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں تو کون ہے؟ سنی. اللہ کہے گا جاؤ جی جنت بنی تمہارے لیے. تم کون ہو جی؟ دیوبندی. اللہ کہے گا جاؤ جی تمہارے پاس پہلے سے ٹھیکہ ہے، جاؤ تم جنتی ہو. تم کون ہو جی؟ ہم وہابی ہیں. اللہ کہے گا جاؤ. تم کون ہو جی؟ فلاں جماعت کے. اللہ کہے گا جاؤ. بھئی وہاں جنت اس بنیاد پر ملنی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. وہاں قبر کے 3 سوال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا قبر، مجدد صاحب نے ملفوظات میں ایک جگہ فرمایا، مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے، قبر کے 3 سوالوں کا جواب پورا اسلام ہے. ہماری اذان پورا اسلام ہے، ہماری نماز پورا اسلام ہے. وہاں تو پوچھا جانا جناب تمہارے رب کون ہے؟ یہ ایمان، یہ کس کا سوال ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ وہاں نسبتوں پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا. رسول اکرم، میں بہت سوچتا ہوں بعض مرتبہ کہ ابو لہب جیسا مہربان چچا ایمان نہیں لایا. ہم حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ ہی جانتے ہیں. ہمارا علم تو ذرہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں. ابو لہب سگا چچا، حضور کی پیدائش پر خوشی منانے والا، جہنم میں جائے گا. قرآن کی پوری صورت ہے سیصلی نارا ذات لہب. حالانکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، لیکن حضرت بلال حبشی کو، ہزاروں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبی نسبت نہیں ہے. لیکن حضور خام میں جب معراج کا سفر کر رہے ہیں، حضور کی جو معراج کی قسمیں ہیں، جسمانی بھی ہے منامی بھی ہے، خام میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بلال کو جنت کے قدموں میں، جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے محسوس کر رہے ہیں.
اب بلال جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ جنت میں پہنچ رہے ہیں، اور وہ سگا چچا جو پیدائش پر باندی کو آزاد کر رہا ہے مہربان ہے نبوت سے پہلے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ مجھے اور آپ کو بتا دیا اے امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اپنی نسبت پر نہ رہنا۔ ہمارے یہاں فیصلہ ہونا ہے ایمان پر، ہمارے یہاں فیصلہ ہونا ہے عمل پر، ہمارے یہاں فیصلہ ہونا ہے تقوی پر، ہمارے یہاں فیصلہ ہونا ہے حلال و حرام پر، ہمارے یہاں فیصلہ ہونا ہے اللہ کے خوف پر، ہمارے یہاں فیصلہ ہونا ہے 5 نمازوں پر، ہمارے یہاں فیصلہ ہونا ہے حج اور زکوٰۃ پر۔ جناب نسبت پر فیصلہ اور جنت کا ٹکٹ، یہ یہودیت ہے۔ اور بھائی مسلمانوں میں یہ مرض ہے یا نہیں؟ اس لیے آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں جماعت سے وابستہ ہو جانا کافی ہے، میرا فلاں گدی سے وابستہ ہو جانا کافی ہے، میرا فلاں پیر صاحب سے وابستہ ہو جانا کافی ہے، میرا فلاں مسلک سے وابستہ ہو جانا کافی ہے، میرا فلاں مسلک کا پیروکار ہونا کافی ہے۔ کوئی چیز کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا، یہودیت اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ بھائی سمجھ آ گیا؟ اگلی بات، دوسرا مرض، یہودیوں نے دوسری کوتاہی کیا کی؟ یہودیوں نے دوسری کوتاہی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دین دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا سارا کا سارا دین پسند نہیں تھا۔ انہوں نے اس دین پر نظر ڈالی، جو بات ان کے پسند کی تھی وہ لے لی، جو بات ان کے پسند کی نہیں تھی اس کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ تمہارا مرض ہے۔ یہودیوں نے پورے اپنے دین پر نظر ڈالی، ان کو جو چیز پسند آئی اس کو لے لیا، جو ان کو پسند نہ آئی اس کو ترک کر دیا۔ جناب پسند کو لینا، ناپسند کو چھوڑ دینا، یہ اپنی عقل اپنا فہم کو پوجنا ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام کو اپنے رسم و رواج پسند نہیں تھے۔ بھائی ذرا میری بات سننا، صحابہ اکرام قبائلی لوگ تھے۔ بھائی کون تھے؟ آپ آج بھی بلوچستان ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلیوں میں جائیے، قبائلیوں کی روایات ہوتی ہیں، یہ اپنی روایات سے نہیں ہٹتے، قبیلہ کی فطرت ہوتی ہے۔ اور جتنی قبائلیت صحابہ اکرام کے مزاجوں میں تھی، شاید اتنی قبائلیت دنیا کے کسی قبیلہ میں نہیں تھی، ان میں اتنی عصبیت تھی۔ بھائی حاجیوں کی خدمتیں بانٹی ہوئی تھی کہ نہیں؟ زمزم کون پلاتا تھا؟ بنو ہاشم۔ بھائی زمزم حاجیوں کو کون پلاتا تھا؟ کوئی اور پلا سکتا تھا؟ نہیں۔ بیت اللہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ چلو میں اور عام مثال دے دوں، جب بیت اللہ کو تعمیر کیا جانے لگا، حجر اسود کس نے رکھنا ہے؟ قبائلی جھگڑا ہوا کہ نہیں؟ بھائی یہ تو پڑھا نا کتابوں میں، قبائلی جھگڑا ہوا، جرگہ بیٹھا، فیصلہ کیوں؟ وہ کہتے تھے جناب جو قبیلہ یہ رکھے گا اس کا سر اونچا ہو جائے گا، قبائلوں کو یہ بارے میں نہیں، قبیلوں کو ہرگز یہ بات بارے میں۔ ابو جہل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر بھی نبی نہ ماننے کا ایک سبب یہ تھا کہ بنو ہاشم کے پاس ہم سے زیادہ فضیلتیں ہیں، اگر نبوت بنو ہاشم کے پاس چلی گئی تو ہمارے پاس تو کوئی فضیلت رہے گی نہیں، ہمارا قبیلہ نیچا ہو جائے گا، ہمارا قبیلہ کیا ہو جائے گا؟ نیچا ہو جائے گا۔ اور بعد میں بھی جا کے قبائلی عصبیت نے، یزید نالائق نے جو خباثت کی، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، مجھ سے نہ کوئی ناراض ہو، علامہ ابن خلدون جیسے بندے نے یہ لکھا کہ یزید کے دماغ میں دوبارہ وہ قبائلی تعصب اٹھا بنو ہاشم کے خلاف، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں اوس اور خزرج دو قبیلے آپس میں تھے، دونوں انصاری آپس میں جھگڑا تھا کہ نہیں؟ قبائلی سسٹم تھا۔ آپ نے شاید قبائلی سسٹم جو یہاں لوگ بیٹھے ہوں نا ان کو دیکھیے،
قبائلی روایات اتنی پختہ ہوتی ہیں، قبائلی لوگ اپنی روایت کی خلاف ورزی کرنے والے کا سر اڑا دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور کے زمانے میں قبائل کا ایک مزاج تھا کہ جو اپنا قبیلہ چھوڑ کر ایک مرتبہ چلا گیا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام جب حبشہ گئے تھے تو پیچھے جو وفد کیا تھا اس نے نجاشی کو جا کے کیا کہا تھا؟ ہمارے باغی، اور بھائی سنتے ہو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، طائف والے بدبختوں نے قبول نہ کیا تو اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہے، تو بھائی مکی سردار کو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ نہیں کہ مجھے کیا کرو مکہ میں؟ چونکہ یہ قبائلی روایت کے خلاف تھا۔ تو مولانا ندوی نے لکھا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو وہ قبائلی لوگ تھے، وہ اپنی روایات کے امین تھے، لیکن جب اسلام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے قبیلے کے لوگوں کو بھائی بنانا ہے، انہوں نے کہا جی بنائیں گے۔ مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بنے کہ نہیں؟ حالانکہ دوسرے قبیلے کے بندے کو وہ قبول ہے لیکن بھائی بھائی بنے۔ اللہ کے رسول نے جو کہا پورے کے پورے دین کو مانا۔ صحابہ اکرام کے دیکھو یہ ایک علمی بحث ہے کہ یہ چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، یہ اصطلاحات تابعین مجتہدین نے بعد میں منتخب کی۔ بھائی کب منتخب کی؟ بعد میں کی، جب امت میں عمل میں گراوٹ آئی، معیار گرا، کوئی لوگ نماز پڑھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی 4 فرض پڑھتا ہے، سنتیں چھوڑ دیتا ہے، پھر ائمہ مجتہدین امام اعظم جیسے لوگ بیٹھے، او بھائی اب عمل کا معیار گر گیا ہے، ہر عمل کی حیثیت متعین کرو تاکہ کوئی بد عملی کرے اس کو کس کو فاسق کہنا ہے، کس کو فاجر کہنا ہے، کس کو بغاوت کا درجہ دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ فرض اور واجب اور یہ سنتیں، یہ اصطلاحات تابعین ائمہ مجتہدین نے منتخب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں یہ اصطلاحات نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کو ایک ہی بات تھی، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ کیا کرنا ہے؟ یہودیوں کی خباثت یہ تھی، ان کو سود محبوب تھا، انہوں نے سارے نبیوں کو کہا ہم نے سود لینا دینا، تم نے جو کرنا کر لو۔ ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا پسند تھی، انہوں نے کہا جناب ہم نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کو ان کا جی نہ چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، انہوں نے کہا جناب حتیٰ نر اللہ جہرتن، پتہ نہیں تو جھوٹی نہ کہہ دے، توبہ نعوذ باللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ او بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ او موسیٰ علیہ السلام کو، صاحب تورات کو کہہ رہے ہیں نا نا نا، تو کتاب لے کر آیا، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے گھڑ لایا ہو، حتیٰ نر اللہ جہرتن، جب تک اللہ کو دیکھ بھی نہ لے، کھلم کھلا نہ دیکھ لے، جہرتن ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں غار حرا سے آیا ہوں، اللہ نے میرے اوپر کتاب اتاری ہے۔ صدیق اکبر نے کہا آمنا وصدقنا، بھائی کہا کہ نہیں؟ تسلیم کیا۔ میں نے اسی درس میں ٹائم پورا ہو گیا، باقی آئندہ جمعے میں صحیح، میں نے اسی درس میں ایک مثال دی تھی سورہ بقرہ، اسی ہفتے کے درس میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے نا، جب قرآن کریم کی آیات اتری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن نے کہا ان تبدوا شیئا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، لوگوں جس چیز کو ظاہر کرو گے، جس کو چھپاؤ گے، جو بھی تمہارے دلوں کے اندر آتا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لیں گے۔ سارے صحابہ اکرام کے چہرے اتر گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے حبیب دل جو ہے اس نالائق کا کام تو سوچنا ہے، نہ یہ بیت اللہ کا طواف دیکھے، نہ یہ نماز دیکھے، بھائی دل جو ہے یہ شیخ چلی کا بھی ابا ہے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، شیخ چلی نے اتنا خیالی پلاؤ نہیں پکایا جتنا کون پکاتا ہے۔ اگر دل کا حساب ہونے لگ گیا ہم تو گئے پھنس گئے اللہ کو، اور پھر حساب بھی اس کو دینا جو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ حساب لینے والے ہوں اور دل کے خیالات کا حساب ہو تو جناب میرے دل کے خیالات ہی سے ہزاروں رجسٹر پور ہو جانے۔ اب صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اللہ کے حبیب او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو چھپاتے ہیں اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بنی اسرائیل نہ بنو۔ انہوں نے نبیوں کی ان باتوں کو مانا جو پسند آئی تھی، جو باتیں پسند نہیں آئی تھی ان کو تم بنی اسرائیل نہ بنو۔ انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔
اور مان کر چلے گئے. ابھی کچھ لوگ کوئی جوتا پہن رہا تھا، کوئی مسجد سے باہر تھا، اگلی آیات آئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہم جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو اس کا حساب نہیں لیں گے، بلکہ ہمارے تو کہ دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیزیں عمل سے کرو گے، جن پر عملی اقدام کرو گے، ہم تم سے اسی کا کیا لیں گے؟ حساب لیں گے. تو یہودیوں کا دوسرا مرض کیا تھا کہ اللہ کے دین میں سے صرف اس بات کو مانتے تھے جو ان کو کیا لگتی تھی، اور جو ان کو پسند نہیں تھی اس کو ہرگز مانتے نہیں تھے. انشاءاللہ یہیں سے آئندہ جمعے کی تقریر میں دوبارہ چلیں گے.